للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین سے متعلقہ آیات پر کلام ہو رہا ہے۔ سورہ العنکبوت ہے اور آیت نمبر 16 سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت آیت نمبر 18 کا ایک حصہ زیر بحث تھا، زیر گفتگو تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول پر تو فقط واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اب اس میں دو پیغام ہیں اگر تھوڑا سا غور و تفکر کیا جائے، جس میں سے ایک پیغام یا ایک پہلو پر ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر ہی رہے تھے کہ رسولوں پر جب رسولوں پر یہی صرف فقط اتنا ہی لازم کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا دیں، منوانا اور اقرار کروانا، زبردستی کسی کو اس پر عامل بنانا، یہ ان کے منصب میں داخل و شامل نہیں ہے، تو پھر آپ کے میرے منصب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ہمارے وہ بھی ذرا سامعین، ناظرین اور عوام ذرا درس حاصل کریں کہ جو نامعلوم علماء اسلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء شاید بیکار آنکھیں بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے خوف خدا سے بالکل خالی ہو کے تقوی باہر نکال کے ایسے بیٹھ گئے ہیں اور معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ کون سا 24 گھنٹے علماء کے ساتھ ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور پھر ان کی ذمہ داری ہے کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کا تعین کرنے والے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے؟ آپ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعین فرمانے والا ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ بات سمجھا دی ہے کہ رسولوں پر تو فقط اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تو جب رسول اس بات کے مکلف نہیں بنائے گئے کہ معاشرے کو زبردستی تبدیل کیا جائے، تو علماء اسلام کیسے اس بات کے مکلف بنائے جا سکتے ہیں؟ ہمارا کام بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک بات کو اچھے انداز سے پہنچانے کے مکلف ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں، اگر سمجھ جاتے ہیں ٹھیک، نہ سمجھیں یہ ان کی مرضی، اور ضروری نہیں ہے کہ جس وقت ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود ہوں۔ لہذا اگر آپ سامنے موجود نہیں اور ہم نے کوئی بات کہی تو کیا آپ اس بات کا انکار کر دیں گے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ کوئی بات بولیں اور بعد میں وہ آ کر کہے کہ آپ نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، آپ کو کہنی چاہیے تھی، اور آپ لاکھ قسمیں کھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی غیر موجودگی میں کہا ہے، اور وہ نہ مانے تو، یا پھر وہ کہے کہ جی میرے سامنے کہو گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں، تو یہ زبردستی کی شرط ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بعض معاملات میں شیطان ہمارے فہم کو بہت کم کر کے بدتمیزیوں پہ ابھار دیتا ہے، اور ہم علماء اسلام کے خلاف اس طرح آوازیں اٹھا کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو پہلا پہلو یہی ہے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارا کام ہے تبلیغ دین کرنے والا ہو، والدین ہوں، اسی طریقے سے اساتذہ، ٹیچرز ہوں، یہ ہم سب کا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ سامنے والا مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا نہ مانے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں مزید جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس کو مسلم شریف میں نقل بھی کیا گیا کہ اگر تم برائی کو ہوتے دیکھو، ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، ورنہ کم از کم اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس میں انکار نہیں ہے کہ جو حکماء ہیں، یعنی حکماء سے مراد حکمران حضرات ہیں، یہ نصیحت زبان سے کرنے کے ساتھ ساتھ سختی سے بہت سی چیزیں نافذ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح علماء اسلام سختی نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ والدین وغیرہ اپنی اولاد کے سلسلے میں عمر کے خاص اسٹیج تک نصیحت بھی کر سکتے ہیں، مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ذرا بچہ بالغ ہونے لگتا ہے تو پھر ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب زیادہ سختی کریں گے تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ شیطان بہکا دے اور یہ بغاوت پر اتر آئیں، تو اس صورت میں ماں باپ کے لیے فقط اتنا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہوگا، تو میں چونکہ خاص طور پہ تبلیغ دین کرنے والے خواتین و حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، تو ہمیں عوام الناس کو مارنے کا حق تو نہیں ہے کہ ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اور نہ ہمیں منوانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچائیں اچھے انداز سے، احسن انداز سے،
جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پختہ تدبیر کے ساتھ، زبردست تدبیر اختیار کرو اور اچھی نصیحت کرو اور لوگوں کو بلاؤ، بس ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے ان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، تبلیغ دین چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصے کو ضبط نہیں کر پاتے اور دوسرے کے سامنے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے کے نگاہوں میں ہمارا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور یا پھر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جانے کے بعد گویا کہ اس کو نفس و شیطان کے حوالے کر کے ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز محمود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حوصلہ افزائی کے ساتھ، خوب ہمت کے ساتھ پیغام پہنچاتے رہیں۔ کوئی مانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا چھوڑ دیجئے، آپ اپنا پیغام پہنچائیے، اس کی اس بات سے آپ ڈسائڈ نہ ہوں۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہماری بالفرض ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ اگر کوئی تبلیغ دین کرے گا، کسی کو نصیحت کرے گا تو مثلاً اسے 5,000 روپے ملیں گے، چاہے سامنے والا مانے نہ مانے، ہاں اگر مان لیا تو 5,000 مزید ملیں گے، گویا کہ ایک شخص کو نصیحت کرنے کے 10,000 روپے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر میں کسی کے پاس جاتا ہوں، اس کو پیغام دیتا ہوں، چاہتا ہوں اس کو نصیحت کی اور چاہتا ہوں کہ یہ عمل بھی کرے، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، تو کیا میں نصیحت کرنا چھوڑ دوں گا؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ میں سوچوں گا چلو مانے گا تو 10,000، نہیں مانے گا 5,000 تو مل رہے ہیں بھائی، میں کیوں نصیحت کرنا چھوڑوں؟ تو میں خوش دلی کے ساتھ، اب میرا دل بڑا خوش ہوگا کیونکہ مجھے 5,000 مل رہے ہیں، میرا نفس کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ تبلیغ دین چھوڑ دو۔ بس یہی ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ دین کے سلسلے میں یا اس کے جواب میں دیے جانے والے انعامات دنیا میں کم ظاہر ہوتے ہیں، آخرت میں بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، یا جو دنیا میں ظاہر ہوتے بھی ہیں تو ان کا احساس و شعور ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو اخروی فائدہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور ہم تبلیغ دین کریں، اور لوگ چاہے مانے نہ مانے ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب اگر دوبارہ بھیجا جائے تو لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کریں گے اور بڑے بڑے انعامات حاصل کریں گے، لیکن وہاں جا کر پھر حسرت و پچھتاوا نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا میں تبلیغ دین کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، منوانا نہیں۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے، یعنی جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ اصل میں سامنے والے کی حوصلہ شکنی کرنا مقصود ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تبلیغ دین کے جواب میں ایک شخص مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے جو اصل میں نفس و شیطان کے تابع ہو کر ہوتی ہیں۔ کبھی مذاق اڑا دے گا، ہماری بات میں سے بات نکال کے ایک ہنسی بنا لے گا، دوسرے بھی ہنس پڑیں گے، کبھی ڈانٹ دے گا، کبھی ڈپٹے گا، کبھی غصے کا اظہار کرے گا، کبھی جھنجھلاہٹ کا، بیزاری کا اظہار کرے گا، کبھی دور سے دیکھ کر ہی چلا جائے گا۔ یہی تمام معاملات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوتے رہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو اس قسم کے لوگ جو کسی کے تبلیغ کے جواب میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی زبردست تمنا یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا مایوس ہو کے خاموش ہو جائے، ہمت ہار دے، تاکہ اس کی تبلیغ، اس کی نصیحتیں، اس کے مواعظ سننے کا موقع نہ ملے، کیونکہ ان نصیحتوں کو سننے سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم چونکہ اکثر نفس و شیطان کے تابع ہوتے ہیں تو ہمیں خود وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم بیزاریت محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے، جیسے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب اللہ نے ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اگر ہم پر کچھ اور عوارضات کا غلبہ نہ ہو، کچھ خارجی چیزیں ہمیں ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، تو بڑی خوش دلی کے ساتھ ہم اسلام کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات انتہائی نفیس اور پاکیزہ ہیں۔ لہذا اب ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تبلیغ دین بند کر دے، اور ہم اس کی خواہش کے مطابق واضح نصیحت کا سلسلہ وقتی طور پر، عارضی طور پر یا دائمی طور پر موقوف کر دیتے ہیں، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتا یہ تھا،
اور نفس و شیطان خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ یہ ان کو جواب دیا کہ تم اگر میری تکذیب کر رہے ہو، فکر مت کرو، ہم اپنا پیغام دینا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو جب ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا پرواہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارا کام تو تھا پیغام پہنچانا، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نہ ماننے سے ہم پیغام پہنچانا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس سے پھر سامنے والا مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا باہمت آدمی ہے، تو بھائی جس کو وہ اپنے الفاظ میں ڈھیٹ کہتے ہیں، بھائی تو ڈھیٹے ماننے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے پھر جب تسلسل سے تبلیغ دین ہوتی ہے اور سامنے والے کا اثر قبول کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس کے مثبت نتائج ضرور ظہور پذیر ہوتے ہیں اور کثیر لوگ دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم تبلیغ دین کریں اور کوئی شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہو، کوئی شخص جان بوجھ کر ہماری نصیحت کو اس لیے قبول نہ کرے تاکہ تسلسل سے بے عملی دیکھ کر ہم یہ سوچیں کہ شاید میری بات میں تاثیر ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے، تو میں بات کرنا چھوڑ دوں، تو ان چیزوں کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنے سلسلہ تبلیغ کو موقوف نہ کریں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو حقیقتاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ نفس و شیطان کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ مسلسل تبلیغ کریں، لہٰذا آپ پیغام پہنچاتے رہیں۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا کوئی بات نہیں، خوش دلی کے ساتھ پیغام پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آگے پھر آپ نے لوگوں سے کلام فرمایا تھا اپنے ہم قوم سے، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جملے ایسے ارشاد فرمائے جو خود پھر اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو اللہ نے نقل نہیں فرمایا، تو چونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، ویسے تو پورا کلام ہی خوبصورت ہے لیکن اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں، لہٰذا میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں اور پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ متصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہ انہیں اپنے پاس لوٹائے گا، پھر وہ ان کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت عظیمہ پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فقط اپنا واحد معبود کیوں نہیں مان لیتے، حالانکہ وہ اپنی تمام ہر چیز میں واحد ہے۔ دیکھیں اللہ نام کسی کا نہیں، وہ اپنے اس میں ذات کے اندر بھی تنہا ہے، اسی طریقے سے اس کی ذات کے طرح کوئی اور ذات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، واجب الوجود ہے، یعنی اس کے وجود کی کوئی علت سبب نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ہمارے وجود کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا دنیاوی اسباب۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ کے اندر عیب پیدا نہیں ہوگا، ایسی کوئی ہے ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اتنی اکیلی ذات، بالکل کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے اوار ذات کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ کوئی فرق پڑتا ہو، کیونکہ جذباتیت سے فیصلے بدلتے ہیں۔ ماں کا رونا دیکھ کر، بیوی کی ضد دیکھ کر، بچوں کی ضد دیکھ کر فیصلے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ معاملے پر ہم آسانی سے غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کسی جذباتیت کے تابع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرتی ہی نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہیں یا اس سے تعلق رکھنے والے ایسے کوئی رشتے ہیں کہ جو اس میں اس کے جذبات کو مغلوب کر کے غلط فیصلہ کروا دیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی ذات کے مقابل کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات، جتنے اللہ کی صفات ہیں ان میں کوئی اس کا شریک نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی ایجادات میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کو ابتداءً پیدا فرمایا۔ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں کوئی شریک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر عبادت میں کسی اور کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو۔ لہٰذا اس کے لیے دعوت فکر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ دیکھیے ایک جانور کے بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے
کیا پہلے کس طریقے سے پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، پھر ماں کے رحم میں پہنچتی ہے، پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے سے تخلیق فرماتا ہے، اور پھر ایک آٹومیٹک فیکٹری میں ماں کے رحم سے ایک تیار شدہ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور اتنا خوبصورت ساخت، اتنے پیارے ہاتھ پیر آنکھ، اس کے مسوڑے، اس کا جسم کا نظام، اس کی خوبصورت انگلیوں کے کٹس دیکھ لیں، ترتیب دیکھ لیجئے، ہڈیوں کے جوڑ دیکھ لیں، اس پہ چڑھے ہوئے پھر پٹھے دیکھیں، پھر اس کے اوپر گوشت دیکھیے، پھر اس کے ساتھ چربی دیکھیے، پھر اس کے اوپر کھال کا چڑھنا دیکھیں، کیا خدا کی صنائی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بے شک شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بچے آپ دیکھیں، کیسے ہر جانور کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں، بچے کیسے کیسے شکل کے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم درختوں، سبزیوں، پودوں کی ابتدا دیکھیں، ایک بیج ہوتا ہے، ایسا خشک سا بیج، توڑیں تو کوئی تراوٹ نہیں ہے، کچھ بھی سبزی اس میں نظر نہیں آتی، یعنی سبز کلر نظر نہیں آتا، خشک بیج ہوتے ہیں بعضوں، گندم کا لے لیں، لیکن جب آپ زمین میں اگائیں گے تو پھر وہ پودے نکلتے ہیں، اس میں پھر پھل لگتے ہیں مختلف قسم کے۔ ایک ہی درخت ہے، وہ زمین سے زمین سے توانائی سک کرتا ہے، اور وہی توانائی پانی ہے، اور اس کے علاوہ جو کھاد وغیرہ ہے اس سے توانائی اوپر چڑھتی ہے، اسی سے درخت کا تنا بڑھ رہا ہے، چھال بڑھ رہی ہے، شاخیں بڑھ رہی ہیں، پتے بڑھ رہے ہیں، پھر اسی میں پھل اس کے بڑھ رہے ہیں، پھول بڑھ رہے ہیں، پھل کے اندر پھر دیکھیں مٹھاس کیسی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب ذائقہ اسی پانی سے۔ پتا توڑ کے کھائیں کڑوا، اور پھل توڑ کے کھائیں دم میٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی کا کون مقابل ہو سکتا ہے؟ تو بے شک وہی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ ثم یعیدہ، پھر وہ اس مخلوق کو لوٹائے گا، اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدا کا تذکرہ پہلے فرما دیا کہ اسی نے مخلوق کی ابتدا فرمائی، پھر وہ ان کو لوٹائے گا۔ تو جب ابتدا پہ ہم غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کے معاملات کوئی مشکل نہیں ہیں کہ ایک ماں کے رحم میں پہنچنے والا پانی کا ایک قطرہ ایک جیتا جاگتا انسان بن کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو جو بنا بنائے انسان اس کو دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پرابلم ہوگا؟ لہٰذا اس عقیدے پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی عقیدہ درمیان میں بیان فرمایا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ تمام معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے کوئی ایسا کسی کے پاس کوئی معبود جو اس طرح چیزیں پیدا کر کے بتا دے؟ اگر ہے تو ہمارا چیلنج ہے کہ اس کو لے کر آئے، اگر نہیں لا سکتا تو پھر اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، اس کو اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تم سیر کرو زمین میں، فانظروا، پھر تم نظر کرو، غور و تفکر کرو، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو ابتداءً بنایا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری طریقے سے اس کی پیدائش فرمائے گا، یعنی جیسے ابھی ہمیں پیدا کر دیا، پھر ہم مریں گے، پھر دوسری طریقے سے ایک اور پیدائش ہوگی جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلوائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ